جی بھر کے زینب دیکھ لو، پھر یہ دیدار شبیہ ہے، پھر یہ دیدار شبیہ ہے، حسن پیغمبر کہاں، خواب ابراہیم کی تعبیر تھی پیش نظر، خواب ابراہیم کی تعبیر تھی پیش نظر، ورنہ حلقے شہ کہاں، ورنہ حلقے شہ کہاں، اور شمر کا خنجر کہاں، بے کسی کہتی تھی زینب سے دیار شام میں، بے کسی کہتی تھی زینب سے دیار شام میں، یہ دیار شام ہے، یہ دیار شام ہے، زینب یہاں چادر کہاں، وہ صدا تکبیر کی، وہ لہجہ اکبر کہاں، وہ صدا تکبیر کی، وہ لہجہ اکبر کہاں۔ آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج۔ سو رہے ہیں سب میرے والی و دل بھر ریت پر، سو رہے ہیں سب میرے والی و دل بھر ریت پر، بانو بیٹھی ہے رہیں گی زندگی بھر ریت پر، سو رہے ہیں سب میرے والی و دل بھر ریت پر، ہوتی چادر سایہ کرتی ہائے کتنی دھوپ ہے، ہوتی چادر سایہ کرتی ہائے کتنی دھوپ ہے، سو رہا ہے آگ
کے میدان میں اکبر ریت پر سو رہے ہیں سب میرے والیو دل بھر ریت پر پیاس میں بچوں کی کچھ ہو جاتی تھی شدت سے پیاس میں بچوں کی کچھ ہو جاتی تھی شدت سے پھینکتے تھے جب دو پانی دکھا کر ریت پر سو رہے ہیں سب میرے والیو دل بھر ریت پر جھولا تیرا جل گیا تو کیا ہوا ہے میرے لال جھولا تیرا جل گیا تو کیا ہوا ہے میرے لال لوریاں دوں گی تجھے جا لٹا کر ریت پر سو رہے ہیں سب میرے والیو دل بھر ریت پر باپ کے سینے پہ سر رکھ کرج سے آتی ہو نیند باپ کے سینے پہ سر رکھ کرج سے آتی ہو نیند کیسے سوئی شاہ کی وہ ننھی دختر ریت پر سو رہے ہیں سب میرے والیو دل بھر ریت پر شام کے راستے میں شبیر کا اس دم رکا شام کے راستے میں شبیر کا اس دم رکا گر گئی نا کیسے جب بانوں کی دختر ریت پر سو رہے ہیں سب میرے والیو دل بھر ریت پر بانو بیٹھی ہے رہیں گی زندگی بھر ریت پر سو رہے ہیں سب میرے والیو دل بھر ریت پر صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد صلوات جل چکے
خیمے شہیدی کے فضا خاموش ہے جل چکے خیمے شہیدی کے فضا خاموش ہے ہوکا ایک عالم ہے دشت نینوا خاموش ہے جل چکے خیمے شہیدی کے فضا خاموش ہے محو حیرت ہوں زمانہ کس قدر ہے سنگ دل محو حیرت ہوں زمانہ کس قدر ہے سنگ دل سن رہا ہے کربلا کا واقعہ خاموش ہے جل چکے خیمے شہیدی کے فضا خاموش ہے او یا الہی کون سی قوت دل زینب میں ہے یا الہی کون سی قوت دل زینب میں ہے دیکھ کے بچوں کو شہادت کی دعا خاموش ہے جل چکے خیمے شہیدی کے فضا خاموش ہے او ہر قدم پر ہے جو بھائی کی وصیت کا خیال ہر قدم پر ہے جو بھائی کی وصیت کا خیال تازیان کھا کے بنت مرتضیٰ خاموش ہے جل چکے خیمے شہیدی کے فضا خاموش ہے او کیا کرے کس دل سے دے شبیر مرنے کی رضا کیا کرے کس دل سے دے شبیر مرنے کی رضا سر جھکائے سامنے بھائی کھڑا خاموش ہے جل چکے خیمے شہیدی کے فضا خاموش ہے او غش میں ہے بیمار لب کو تاب گویائی کہاں غش میں ہے بیمار
لب کو تاب گویائی کہاں چھن رہی ہے سر سے زینب کے ردا خاموش ہے جل چکے خیمے شہیدی کے فضا خاموش ہے میں نے جب پوچھا بتا کیا ہے وفا کی انتہا میں نے جب پوچھا بتا کیا ہے وفا کی انتہا کہہ کے یا باس تاریخ وفا خاموش ہے جل چکے خیمے شہیدی کے فضا خاموش ہے کا ایک عالم ہے دشت نینوا خاموش ہے جل چکے خیمے شہیدی کے فضا خاموش ہے درود بھیجئے محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات ایک سورہ فاتح کے التماس سے سید علی ہادی جعفری ابن سردار حسن جعفری کے لیے بسم اللہ صلوات بھیجنا محمد وآل محمد میرا باب بیٹی شہیدی کی قبر پر تھی میں وہ اس طرح سے کہ ہٹتی نہ تھی نظر زینب بڑی یہ دیکھ کر بولی جھکا کے سر اٹھئے بہت ہے دور کا بھابی ابھی سفر ایک آہ کی رباب نیوں پھٹ گیا جگر بولی تڑپ کے زینب مضطر سے نوحگر بیٹا ہے کربلا میں تو بیٹی ہے شام میں کیجے دعا یہ بار گئے قاص و عام میں سو جاؤں میں بھی
قبر شہ تشنہ کام میں حسرت نہیں کچھ اور میں اب جی کے کیا کروں میں جی کے کیا کروں اصغر سے دھارے سامنے نظروں کے آپ کی توڑا ہے دوں سکینہ نے گودی میں آپ کی جھولی میں کچھ رہا نہیں بی بی رباب کی یہ آ گیا ہے دور میں اب جی کے کیا کروں میں جی کے کیا کروں جس سے تھا زندگی میں اجالا چلا گیا 6 ماہ جس کو گود میں پالا چلا گیا بی بی ہمارا ہنسلیوں والا چلا گیا کیا رہ گیا بور میں اب جی کے کیا کروں میں جی کے کیا کروں مانگے گی مجھ سے فاطمہ صغرا جو بھائی کو دوں گی جواب میں بھلا کیا غم ستائی کو کیا منہ دکھاؤں احمد مرسل کی جائی کو جینے کے ہے یہ طور میں اب جی کے کیا کروں میں جی کے کیا کروں شوہر ہے میرے ساتھ نہ بیٹا ہے پاس میں سواد بھیجیں محمد والے شوہر ہے میرے ساتھ نہ بیٹا ہے پاس میں دیکھوں میں کس کی راہ جیوں کس کی آس میں کیا رہ گیا ہے جسم کی بوسیدہ سانس میں جی چکی بس اور میں اب جی کے کیا کروں جی کے کیا کروں بیوہ حسن کی کبرا سی بیٹی اجڑ گئی اوروں کا کیا خدا کی گودی اجڑ گئی زہرا کا گھر
بطول کی کھیتی اجڑ گئی خود سوچئے بغور میں اب جی کے کیا کروں میں جی کے کیا کروں کب سے کھڑی ہوں آس لگائے میں راہ میں جاؤں کہاں بتائیں اس حال تباہ میں شاخ ہو کے لے لے مجھ کو بھی اپنی پناہ میں اے دشت ظلم جور میں اب جی کے کیا کروں میں جی کے کیا کروں سواد بھیجو آواز بلند سلوات مجھے ابھی پتہ چلا تو میں گھر میں تھا میں آیا فوراً آواز بلند سلوات یہ کچھ نام ہیں میں نام پڑھتا ہوں اس کے بعد آپ ایک سورہ فاتحہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم کی روح کو شاد فرمائیں سید علی ہادی جعفری سید سردار حسن جعفری سید محمد حامد جعفری حبیبہ خاتون رضوی سید کاظم حسن موسوی سید ابو الحسن موسوی شہلا بیگم کاظم النساء بیگم بسم اللہ آواز بلند سلوات الحمد للہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ تعالی الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له درود ارشاد فرمائیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد اسلام کے وہی ہیں جو ان کے اصول ہیں چھ مصرے باقر زیدی صاحب کے اسلام کے وہی ہیں جو ان کے اصول ہیں بھئی مہکے نہ کیوں کہ باغ نبوت کے پھول ہیں مہک نہ کیوں کہ باغ نبوت کے پھول ہیں جنت کے قصر ان کے ہی
پیروں کی دھول ہیں، بھائی بیٹے امام ان کے ہیں، بابا رسول ہیں، بیٹے امام ان کے ہیں، بابا رسول ہیں۔ قبلہ بیت دیکھیے کہ ہے دین پر اگر تو اجارہ انہی کا ہے، دین پر اگر تو اجارہ انہی کا ہے، بھائی جو ڈوبتا نہیں وہ ستارہ انہی کا ہے، اسلام کے وہی ہیں جو درود ارشاد فرمائے گا۔ بارے دیگر سوال وہ آج یہ مجلس جو ہو رہی ہے، ہادی بھائی ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح تھے، ان کے اصالِ ثواب کی ہے، تو میں یاد ہے مجھے چند اشعار حضرت عباس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایسا یہ غل مچا ہے، کیسا یہ غل مچا ہے، الہی فرات پر کیسا یہ غل مچا ہے، ارے مارا گیا حسین کا بھائی، بھائی فرات پر کیسا یہ غل مچا ہے، کیوں شور اٹھ رہا ہے ترائی سے بار بار، کیوں شور اٹھ رہا ہے ترائی سے بار بار، اکبر چلو کریں تو رسائی، رسائی فرات پر کیسا یہ غل مچا ہے، رے بیٹا پدر کو لے چلو اپنے چچا کے پاس، بیٹا پدر کو لے چلو اپنے چچا کے پاس،
بعد ارے بھائی نے کافی دیر لگائی فرات پر، کیسا یہ غل مچا ہے، ارے اموں کہاں گئے ہیں یہ بتلائیے پھوپھی، اموں کہاں گئے ہیں یہ بتلائیے پھوپھی، ارے بابا گئے ہیں دیتے دہائی فرات پر، کیسا یہ غل مچا ہے، کیسا یہ غل مچا ہے، غربت میں ہائے کیا کریں، دولت بنی ان کی، غربت میں ہائے کیا کریں، دولت بنی ان کی، ارے 32 سال بعد گوائی فرات پر، کیسا یہ غل مچا ہے، کیسا یہ غل مچا ہے، سوزے علم سے اٹھتا رہے گا دھواں انیس، سوزے علم سے اٹھتا رہے گا دھواں انیس، ارے پانی نے ایسی آگ لگائی فرات پر، کیسا یہ غل مچا ہے، الہی فرات پر، کیسا یہ غل مچا ہے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ صلی اللہ مومنین، آج سے جو یہاں پہ مجالس کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اس سے مولانا حسین شیرازی صاحب خطاب فرمائیں گے انشاءاللہ، اور آج پروگرام کے بعد تقریباً 11 بجے یہاں پہ شب بیداری کا انعقاد ہوگا، جس میں سوز و سلام کے بعد تقریباً 1 بجے مولانا فاضل موسوی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ آپ سے ان تمام پروگرام میں شرکت کی گزارش ہے، اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے ان مرحومین کے نام ہیں ان کی روح کو بخش دیں۔ سید علی ہادی جعفری، سید سردار حسین حسن جعفری، سید محمد حامد جعفری، حبیبہ خاتون رضوی، سید کاظم حسن موسوی، سید ابوالحسن موسوی، صالحہ بیگم، قاسم النساء بیگم، ان سب کے لیے 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
آپ لوگ تھوڑا آگے آ جائیے بھائی, تھوڑا آگے آ جائیے, آگے آ جاؤ روزہ. صحیح سے ہم کو بیٹھے رہے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم ابعث ثوابها الى ارواح جميع المؤمنین والمؤمنات بحق الحسین وجدہ وابی وامہ واخیہ وذریتہ وموالیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبتحي التهامي والسراج المزيج الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الحميد الحامد الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. والصلاة والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أزواج الحسين وعلى إخوة الحسين وعلى أخوات الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفناء الحسين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. خدا بند قدوس ہماری اس عبادت ناقصہ کو قبول و منظور فرمائے. صدقہ محمد و آل محمد کا خدا اس بارگاہ کو امام زمانہ کی پسندیدہ بارگاہوں میں شمار فرمائے. حاضرین مجلس کو فردن فردن سلامت با کرامت رکھے. جس مرحوم کے ایصال کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے خدا اس کے درجات کو عالی ہیں متعالی فرمائے. شہدائے ملت تشیع کے درجات عالی ہیں متعالی فرمائے. شہداء کے پسماندگان کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرمائے. خدا نے جس طرح اس دنیا میں ہمیں عزادار بنایا ہے مرنے کے بعد بھی عزاداروں سے شمار فرمائے. ہمارے وارث کو ہم سے راضی فرمائے. ہماری آنکھوں کو زیارت امام زمانہ سے منور فرمائے. آپ مل کے باواز بلند درود بھیجیے. میں اپنا بیان اللہم صل علی محمد آل محمد. میرے محترم حضار, میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کے سورہ بقرہ کی افتتاحی آیات تلاوت کی ہیں اور یہ 4 دنوں کی گفتگو ہے. یہ اسی عنوان کے تحت ہی میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کرتا رہوں. دیکھیے خداوند قدوس فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارا اردو کا ترجمہ ہم یہی کرتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں. وَإِلَّا صاحب زبان حضرات تشریف فرما ہیں. اردو کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ ریب کا ترجمہ کما حقہ کر سکے. ریب جو بے شک ہے بے عیب ہے, اور اگر اس کا کما حقہ ترجمہ کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ یہی بنے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جو بے عیب ہے بے شک ہے لا ریب ہے. ہدی للمتقین. یاد رکھیے ماشاءاللہ سارے تعلیم یافتہ حضرات تشریف فرما ہیں اور میرے لیے یہ سعادت ہے کہ اس قدیمی امام بارگاہ میں آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کر رہا ہوں. آپ سب حضرات تعلیم یافتہ ہیں, کتابیں پڑھنے والے ہیں. کتاب میں سورہ قرآن کریم جو کتاب ہے اس کے پہلی سورہ الحمد ہے. اس کو 7 مثانی کہتے ہیں, یعنی 7 آیتوں کی وہ سورہ جو 2 دفعہ اتری ہے. ایک دفعہ یہ پورے قرآن کے بدلے میں اتری ہے. ایک دفعہ جب نماز کا حکم نماز واجب ہوئی تو اس وقت سورہ الحمد اتری ہے. اور اس حمد کے خواص بہت سارے ہیں. ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اگر 70 دفعہ یہ کسی مردہ پہ پڑھی جائے اور وہ مردہ زندہ ہو جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں کہ کتاب کو کھولنے والی. اس کو خلاصۃ القرآن بھی کہتے ہیں کہ جس میں پورا قرآن سمٹ کے آ گیا ہو. اور وہ جو روایت آپ سنتے ہیں امیر المومنین کے حوالے سے کہ قرآن کے سارے علوم
اللہ نے سورہ الحمد میں بند کر دیے، الحمد کے سارے علوم بسم اللہ میں رکھ دیے۔ بسم اللہ اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ با میں جلوہ گر ہے، اور با اپنے نقطے کی وجہ سے قائم ہے۔ وَأَنَا نُقْطَةُ تَحْتَ الْبَاء، اس با کے نیچے جو نقطہ ہے اس کو علی کہتے ہیں۔ تو علی یا علی، اللہم صل علی محمد و علی۔ تو مفتی صاحب جو قرآن شروع قرآن ہے، جہاں سے قرآن شروع ہو رہا ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کی افتتاحی آیات تلاوت کی ہیں۔ کتابیں آپ بھی پڑھتے ہیں، کتابیں ہم نے بھی پڑھی ہوئی ہیں۔ کتاب کا پیٹرن یہ ہوتا ہے کہ کتاب شروع کرنے سے پہلے مصنف ایک دیباچہ لکھتا ہے، جس کو پریفیس بھی کہتے ہیں، عربی میں اس کو مقدمۃ الکتاب کہتے ہیں۔ اور اس کو مقدمہ اس لیے کہتے ہیں چونکہ وقت کم ہے اور میں نے گزارشات زیادہ کرنی ہے، آپ توجہات میری طرف مرکوز رکھیں۔ اس کو مقدمہ عربی میں اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مقدمہ نکلا ہے مقدمۃ الجیش سے۔ موسوی صاحب لشکر کا وہ حصہ کہ جو لشکر سے آگے ہوتا ہے، پوری فوج پیچھے ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا حصہ فوجیوں کا، اس کو مقدمۃ الجیش کہتے ہیں۔ اس کو لشکر کے آگے رکھا جاتا ہے کہ اگر رات کے کسی پہر میں شبخون مارا جائے تو یہ لشکر بے خبری میں نہ مارا جائے، وہ جو آگے ایک لشکر کا چھوٹا سا حصہ ہے وہ اس حملے کو خود پہ جھیلے تاکہ پیچھے لشکر والوں کو خبر ہو جائے کہ کسی نے شبخون مار دیا ہے۔ تو اسی لیے اس کو مقدمہ کہا جاتا ہے کہ کتاب لکھنے سے پہلے یہ لکھا جائے۔ اس میں 3 بنیادی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ کیوں لکھی گئی، کس کے لیے لکھی گئی، کس نے لکھی۔ ان 3 باتوں کا جواب مقدمہ میں ہوتا ہے۔ جو دیباچہ لکھا جاتا ہے اس میں ان 3 باتوں کا جواب ہوتا ہے کہ کس نے لکھی، کس کے لیے لکھی، اور لکھنے کی غرض کیا ہے۔ یہ جو سورہ بقرہ کی افتتاحی آیات ہیں یہ دیباچہ ہے قرآن کا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ چونکہ کسی بھی چیز پر گفتگو کرنے سے پہلے مذہبی حوالے سے سب سے پہلے حقانیت قرآن کا ثبوت دینا پڑے گا۔ قرآن کا سٹیٹس کلیئر ہوگا تو اسلام ہوگا۔ اگر اللہم صل علی محمد و آل محمد، یعنی جب تک قرآن کو آپ ثابت نہیں کریں گے کہ یہ کلام الہی ہے تب تک سب چیزیں بیکار ہیں۔ اور اسی حوالے سے یہ 4 دن کی جو گفتگو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، موسوی صاحب یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، کائنات کی واحد کتاب ہے۔ ممبر سے دعویٰ کر رہا ہوں کہ جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ میں بائے بسم اللہ سے لے کے سینے والناس تک بے عیب ہوں، آنکھیں بند کر کے مجھ پہ عمل کر سکتے ہو۔ کائنات کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جو کہے کہ میں اول سے آخر تک ٹھیک ہوں۔ ہم نے کتابیں دیکھی کہ مصنف نے لکھی کتاب، اگلا ایڈیشن آیا تو خود مصنف نے اس میں ترمیم کر دی کہ پچھلی دفعہ جو میرے نظریات تھے وہ غلط تھے، اب نظریہ بدل گیا ہے۔ یہ روزمرہ کی باتیں ہیں۔ یا علی یا علی یا علی، یہ روزمرہ کی باتیں ہیں کہ مصنف خود اگلے ایڈیشن میں کہہ دیتا ہے کہ پچھلی دفعہ جو میرا نظریہ تھا وہ غلط تھا، اب اس کی تصحیح کر رہا ہوں۔ حتیٰ کہ ہسٹری کی کتاب، کسی ہسٹوریکل آدمی نے جس نے ہسٹری لکھی، ہسٹورین نے لکھی کتاب، اس کے بعد جب دوسرا ایڈیشن آیا تو اس نے کہا یہاں مجھ پہ غلطی ہو گئی ہے، اب جو یہ ایڈیشن ہے اس میں میں نے یہ کمی یا بیشی کر دی ہے۔ یہ کائنات کی واحد کتاب ہے کہ جو کہتی ہے کہ میں بے عیب ہوں، لا ریب ہوں۔ مصیبت یہ ہے کہ جو کتابیں غلطیوں سے پر ہیں وہ تو ہم روزانہ پڑھتے ہیں، لیکن جو کتاب اول سے آخر تک درست ہے اس کے ساتھ ہمارے تعلقات کچھ بہتر نہیں ہیں۔ اور یاد رکھیے جو آپ روایات پڑھتے ہیں کہ قیامت کے دن 3 چیزیں شکوہ کریں گی۔ ایک وہ مسجد شکوہ کرے گی جس میں نمازی نہیں ہے، ایک وہ عالم شکوہ کرے گا ہم تو طالب علم ہیں، وہ علماء دین شکوہ کریں گے جن کے پاس پوچھنے کوئی نہیں آتا تھا، اور تیسرا شکوہ اس کتاب کا ہے کہ مجھے رکھے رکھا، مجھ سے استفادہ نہیں کیا، مجھے کسی نے پڑھا نہیں ہے۔ یہ دیوبندیوں بریلویوں سے شکوہ نہیں ہے، یہ کتاب متقین کے لیے آئی ہے، امام المتقین کے ماننے والوں سے شکوہ ہے کہ جن کے لیے آئی تھی انہوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ یا علی یا علی یا علی۔ وَإِلَّا دیکھا جائے تو شبینوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، ایک ایک رکعت میں ایک ایک سپارہ پڑھا جا رہا ہے، تو پھر قرآن کیوں شکوہ کرے گا؟ قرآن آپ کا اور میرا شکوہ کر رہا ہے
کہ انہوں نے کتاب کو اٹھا کے نہیں دیکھا. کائنات کی خصوصاً سٹوڈنٹس کے لیے, جوانوں کے لیے عرض کر دوں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن اٹھا کے پڑھیے تو صحیح, تاکہ وہ آپ کو رستے بتائے کہ میں بے عیب کتاب ہوں. آپ کو بے عیب کتاب کے ساتھ تعلقات استوار کر کے تو دیکھیے, علی کو مان کے علی کے پروردگار کا کلام تو پڑھیے, تو تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کتاب کہتی کیا ہے. کائنات کی واحد کتاب ہے کہ جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ میں بے عیب ہوں, لا ریب ہوں, بے شک ہوں. خدایا لکھی کیوں؟ کہا ہدی للمتقین. کتاب لکھی کیوں؟ متقین کی ہدایت کے لیے. اب یہیں پہ ایک لمحے کو آپ کو روکنا ہے, اور تمہید کا وقت نہیں ہے. قرآن متقی بناتا نہیں ہے, متقی بنانا قرآن کا کام نہیں ہے. قرآن متقی بناتا نہیں ہے, متقی کی ہدایت کرتا ہے. ہدی للمتقین, یہ قرآن متقین کی ہدایت کے لیے آیا. اب یہیں پہ ایک لمحے کو اگر آپ رکیے, یہاں سب نے سیر ہو کے کھانا کھایا ہو اور میں کھانے کے خوان اٹھا کے لے آؤں تو آپ کہیں گے مولانا بیکار ہے. سب سیر ہو کے کھا چکے, اب یہاں کھانا لانا بیکار ہے. سب نے پانی پی لیا ہو اور میں پانی کے جگ لے کے آ جاؤں تو آپ کہیں گے مولانا سب نے پانی پیا ہوا ہے, پانی لانا یہاں بیکار ہے. قرآن کس کے لیے آیا؟ ہدی للمتقین, متقین کے لیے. اب مجھے بتائیے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو ملا تو یہ کہتا ہے متقی تو متقی, وہاں تو مسلمان ہی کوئی نہیں تھا. تو اگر متقی ہی نہیں تھے تو قرآن آ کیوں رہا ہے؟ کسی فرقے اسلامیہ میں سے کسی فرقے کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے کہ جب کتاب آئی متقی کی ہدایت کے لیے ہے, متقی مکے میں ہے نہیں, تو پھر کتاب کس لیے آ رہی ہے؟ فقط مذہب تشیع یہ بتاتا ہے کہ تب متقی نہیں, امام المتقین کے بابا موجود تھے. قرآن ابو طالب کے صدقے کا نام ہے. اللہ اکبر. یا علی یا علی. یا علی یا علی. خدا آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے. یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ ہے نا میرے محترم مزار. ہدی للمتقین, قرآن متقی بناتا نہیں ہے, متقی کی ہدایت کرتا ہے. اور یہی جملہ عرض کر دوں, قرآن متقی کی ہدایت کرتا ہے, توجہ میری طرف, غیر متقی کو گمراہ کر دیتا ہے. بھئی خطیب پڑھنے آتا ہے, کچھ لوگ خطیب کو پڑھاتے ہیں, یہ انہی میں سے ہیں. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل. خدا سلامت رکھے آپ کو. قرآن متقی کی ہدایت کرتا ہے. اور یہی جملہ عرض کر دوں کہ قرآن غیر متقی کو گمراہ بھی کر دیتا ہے. یعنی متقی کی حسینی صاحب ہدایت کرے گا, غیر متقی کو گمراہ کرے گا. قرآن متقی کی ہدایت کرتا ہے, غیر متقی کو گمراہ کر دیتا ہے. ایک جملے میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ قرآن اگر متقی کے ہاتھ میں آئے تو کربلا بپا ہوتی ہے, غیر متقی کے ہاتھ میں جائے خودکش بمبار بنتے ہیں. اللہ اکبر. یا علی یا علی یا علی. توجہ ہے نا میرے محترم حضرت. زندہ آباد, زندہ آباد, مردہ آباد, مردہ آباد. یا علی یا علی یا علی. یہ قرآن گمراہ بھی کرتا ہے. الف لام میم, پہلا جملہ قرآن کا الف لام میم. میرا آپ سے ایک سوال ہے, اور یہ جو حروف مقطعات ہیں, موسوی صاحب بیٹھے ہیں, ہمیں اس کی آسانی یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی تصدیق کروانا ہو تو آپ کو کہہ دیں گے کہ موسوی صاحب سے پوچھ لیجئے گا. حروف مقطعات, یہ حروف کوئی دنیا کا مفسر, کوئی محدث, کوئی فلسفی, کوئی فقیہ, کوئی علوم قرآن کا ماہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان حروف سے مراد الہی یہ ہے. تو پھر یہ حروف مقطعات ہیں کیا؟ خالق نے کہا سر بینی و بین رسولی, یہ راز ہے جو یا اللہ جانتا ہے یا محبوب خدا جانتا ہے.
توجہ ہے نا میرے محترم حضار؟ یعنی حروف مقطعات، کائنات کا کوئی آدمی حروف مقطعات کا معنی نہیں کر سکتا۔ قرآن کس کے لیے تھا؟ بندوں کے لیے۔ پہلا جملہ جو بندوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، آپ ایک کتاب چلتے ہیں یہیں کے کسی بک سٹور میں، آپ چیپٹرز میں چلے گئے کہ میرے گھر کے نزدیک وہی ہے، آپ نے کتاب خریدی، بڑی خوبصورت کتاب تھی، موسوی صاحب کتاب خریدی، کھولی، پہلا جملہ ہی سمجھ میں نہیں آیا۔ اب عقل سلیم رکھنے والا کیا کرے گا کہ مصنف نے حاشیے میں کہیں ہنٹ دیا ہوا ہوگا اس پہلے جملے کو سمجھنے کے لیے، لیکن جب آپ حاشیے پہ نظر دوڑائیں تو ہنٹ لکھا ہوا یہ ملے کہ مغز ماری مت کیجیے گا، یہ آپ کو سمجھ آنے والا بھی نہیں ہے۔ تو کوئی عقل سلیم رکھنے والا وہ کتاب خریدے گا کہ جب پہلا جملہ ہی ہماری سمجھ میں نہیں آتا اور مصنف نے لکھ دیا کہ یہ جملہ تمہاری سمجھ میں آئے گا بھی نہیں، تو عقل سلیم رکھنے والا آدمی وہ کتاب وہیں رکھے گا، گھر آ جائے گا۔ خدایا کتاب بندوں کے لیے لکھی اور پہلا جملہ ہی بندوں کی سمجھ میں نہیں آتا تو خدا فرمائے گا میں حکیم ہوں، میری حکمت ہے کہ کل کو اگر کوئی بدبخت یہ آ کے کہے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب خدا کافی ہے، تو اسے کہو بدبخت تو کتاب کا پہلا جملہ نہیں سمجھتا، پوری کتاب کیا سمجھے گا؟ اللہ اللہم صلی علی۔ قرآن اسی لیے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب خدا اور اہل بیت۔ اور اگر اس حدیث کی تفسیر ایک جملے میں سننا چاہیں اور یہ جملہ اگر آپ حفظ جان بنا لیں تو اسلام سمجھ میں آ جائے گا۔ بسم اللہ مل کے بعض بلند درود بھیجے محمد اللہم توجہ ہے نا میرے محترم حضار؟ ہدی للمتقین، خدایا یہ متقی کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ سیدین صاحب متقی کی صفت، پہلی صفت کیا ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ غیب توحید کا ہو تب بھی ایمان رکھتے ہیں، وہ 14واں غائب ہو تب بھی ایمان رکھتے ہیں۔ خدا کہہ دیتا کہ متقین وہ ہیں کہ جو توحید کی غیبت پر ایمان رکھتے ہو، کہا نہیں الذین یؤمنون بالغیب، جن سے غیبت کا تذکرہ کیا کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہو، اور کیا کرتے ہو؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والے ہوں، ومما رزقناہم ینفقون۔ تیسری شناخت متقی کی کیا ہے؟ ومما رزقناہم۔ اللہ اکبر، عجیب و غریب منزل ہے۔ کہا کہ ہم جو انہیں رزق دیتے ہیں، ینفقون، وہ بانٹ دیتے ہیں۔ بھئی یہیں پہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رزق مال و منال آپ کا کمایا ہوا ہے تو مت کیجئے خرچ راہ خدا میں کہ آپ کا کمایا ہوا ہے، اور اگر آپ کا یقین ہے کہ اس نے دیا ہے تو پھر راہ حسین میں کنجوسی نہ کیا کرو، جس حسین نے کل دیا تھا وہ حسین آج بھی دے گا۔ یا علی یا علی یا علی۔ مت سمجھا کیجئے کہ ہم نے بارگاہ میں پیسے دیے، ہم نے مسجد کے لیے ڈونیشن دی، آپ کی کمال نہیں ہے، حسین کا کمال ہے کہ وہ آپ کے پیسے قبول کر لے۔ اور یہیں پہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں جدہ امام حسین کی شان میں، آج کے اس مترقی دور میں موسوی صاحب، اس ماحول میں کہ جہاں سب کچھ آپ کے اختیار میں اس ملک نے دیا ہوا ہے، یہاں پہ پوری احتیاط کے ساتھ بھی اگر مال کمایا جائے تو کوئی آدمی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میری ایک ایک پائی حلال کی ہے۔ کہیں شراب کا کاروبار، کہیں نہ کہیں سود سے جڑے ہوئے معاملات، یعنی ایک مومن
یہاں پہ پوری تگ و دو کے ساتھ یہ نہیں یقین سے کہہ سکتا کہ میرا سارا مال پاک ہے. مکے کے منافقت اور مشرکین کا دور ہے, شرک و کفر کا دور ہے, جہاں حلال کا گزر بھی نہیں ہے, وہاں خدیجہ کا سارا مال رسول کا قبول کر لینا یہ بتاتا ہے کہ اس زمانے میں بھی خدیجہ کی ایک ایک پائی پر اللہ کی مہر لگی ہوئی تھی. یہ کمال خدیجہ ہے, یہ کمال خدیجہ ہے. یا علی یا علی. کیوں قانون کی بات ہے کہ حرام کا مال بارگاہ اہل بیت میں قبول نہیں ہوتا. خدا نخواستہ کوئی آدمی کار حرام سے مال کما کے راہ امام حسین میں دینا چاہے, مظلوم کربلا قبول نہیں کرتے. راہ خدا میں دینا چاہے, خدا قبول نہیں کرتا. حرام سے کمایا ہوا مال ان کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا. خدیجہ کے مال پہ آیتیں بن بن کے نازل ہو رہی ہے, پتہ چلا سارا مال پاک و پاکیزہ تھا. یہ کمال خدیجہ ہے, یہ تقوی خدیجہ ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, ہم جو انہیں رزق دیتے ہیں وہ لوگوں میں انفاق کر دیتے ہیں. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے, اس دنیا میں متقی رزق کیسے کماتا ہے؟ سادات گرامی, انسان اس دنیا میں اسباب کے ذریعے رزق کماتا ہے. کسی کا سبب رزق تجارت. آپ گھبرا رہے ہیں کہ مولانا نے ہاتھ ہماری جیبوں میں ڈال دیا ہے. نہیں, میں بڑا آسان کرنے لگا ہوں آپ کے لیے یہ سارے کام کو. اسباب کے ذریعے انسان کماتا ہے رزق. کسی کا سبب رزق مولانا تجارت, کسی کا سبب رزق ملازمت, کسی کا سبب رزق زراعت. متقی کون ہے کہ جو ان اسباب سے کمایا ہوا رزق لوگوں میں بانٹ دے. یعنی متقی جب اس دنیا میں تھا تو اس کے متقی ہونے کی نشانی کیا تھی؟ کہ وہ اسباب کے ذریعے رزق کماتا تھا اور لوگوں میں انفاق کر دیتا تھا. اب اگر یہی متقی شہید ہو جائے تو اب قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. جب کوئی راہ خدا میں قتل ہو جائے تو ان کے لیے موت کا تصور بھی نہ کرنا, بل احیاء, وہ زندہ ہے. اور زندگی کی دلیل کیا دی؟ عند ربہم یرزقون. ان کی زندگی کی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے ہاں رزق پاتے ہیں. بڑا عجیب مرحلہ فکر ہے کہ اس دنیا میں متقی اسباب کے ذریعے رزق کماتا تھا اور لوگوں میں بانٹتا تھا. اب جب یہ متقی شہید ہو گیا تو اب اللہ نے اسباب ختم کر دیے. اب اللہ دے رہا ہے, متقی لے رہا ہے. سبب نکل گئے. کیا شہید شہادت کے بعد نعوذ باللہ تجارت کرتا ہے؟ نہیں. عند ربہم یرزقون. اب اللہ دے رہا ہے, شہید لے رہا ہے. متقی اس دنیا میں جو متقی اسباب کے ذریعے کمایا ہوا رزق بندوں میں بانٹتا تھا, اب شہادت کے بعد جب براہ راست رزق لے رہا ہے تو اب بندوں میں کیوں نہیں بانٹ سکتا؟ اور جب عام شہید شہادت کے بعد اللہ سے ملا ہوا رزق بندوں میں بانٹتا ہے تو جو سید الشہداء ہو وہ کسی کو اولاد دے دے تو کوئی بڑی بات نہیں. اللہ اکبر. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. توجہ ہے نا میرے محترم حضار؟ بس 2 جملے اور سن لیجئے. ذالک الکتاب, ہمیں آج کہا جاتا ہے, اس بات کو مجبور کیا جاتا ہے کہ فلاں کی عزت کرو, فلاں کی عزت کرو, فلاں کی عزت کرو. بھئی عزت کے لیے کوئی وجہ ہونا ضروری ہے. بغیر وجہ کے عزت نہیں ہو سکتی. ہم لاجیکل قوم ہیں, ہم منطقی لوگ ہیں. آپ دلیل دیجئے, عزت کروا لیجئے. بھئی وہ صحابی تھے, اس میں کیا کمال ہے؟ ہم اس پہ رشک تو کر سکتے ہیں, عزت نہیں کر سکتے. کہ اللہ نے ہمیں اب اس دنیا میں بھیجا, ان کو تب بھیج دیا تھا, اس پہ رشک کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ کوئی وجہ عزت نہیں ہے. عزت کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ نے آپ کو وہ آنکھیں دی تھیں جن آنکھوں نے جمال مصطفی کا نظارہ کیا. اللہ نے آپ کو وہ کان دیے تھے جنہوں نے قول محمد کی سماعت کی. اب جس نے جو محمد سے سنا
ہم تک پہنچائے ہم عزت کریں گے. جس نے جیسے محمد کو دیکھا ہمیں بتائے ہم عزت کریں گے. جب کچھ نہ بن پڑا تو کہا یہ جامع القرآن ہے. قرآن کی حیثیت پہ اگر کوئی کوسچن مارک آیا ہے تو بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے برادران اہل سنت کی وجہ سے کہ کہا جی جامع القرآن ہے. کون جامع القرآن ہے؟ خود ان کی 26 روایتیں ہیں کہ جن میں سے کبھی پہلے کو جامع القرآن بتاتے ہیں, کبھی دوسرے کو جامع القرآن بتاتے ہیں, اور کبھی تیسرے کو جامع القرآن بتاتے ہیں. یعنی رسول اکرم کے زمانے میں قرآن تدوین نہیں ہوا تھا, فلاں صاحب نے آ کے کیا. آج کے مترقی دور میں وہ مثال دوں جو آپ کو سمجھ بھی آ جائے. علامہ محمد اقبال مرحوم, پاکستان کے قومی شاعر, 1938 میں ان کی وفات ہوتی ہے, 47 میں پاکستان بنتا ہے. حکومت پاکستان نے ڈکلیئر کیا کہ یہ ہمارے قومی شاعر ہیں. وفات میں کتنا عرصہ اور پاکستان میں 10 سال کا, 9 سال کا تقریباً, اور ان کو قومی شاعر کہا گیا. اب جب قومی شاعر بنے تو اکادمی ادبیات میں اقبال کے حوالے سے ایک پوری چیئر کا قیام کیا گیا. اس کے ذمہ یہی تھا کہ وہ محمد اقبال کے تمام تخلیقات کو جمع کرے. محمد اقبال کا بھی بیٹا زندہ ہے, جسٹس جاوید اقبال. وہ آج بھی چیخ چیخ کے بھی کوئی 20 دن پہلے میں نے ایک فیچر پڑھا کہ جس میں انہوں نے لکھا کہ جو میرے بابا کی نظمیں نہیں تھیں وہ کلیات میں ہیں, اور جو ان کی تھی وہ کلیات میں شامل نہیں ہیں. یعنی آج کے مترقی دور میں آپ اپنے قومی شاعر کے کلام کو اکٹھا نہیں کر سکے تو تب کے زمانے میں آپ نے قرآن کیسے اکٹھا کر لیا؟ وہ بھی رحلت رسول کے 2 ڈیکڈ کے بعد, 20 سال کے بعد آپ نے کیسے اکٹھا کر لیا؟ آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے اگر ان کو جامع القرآن نہیں بتاتے تو. اگر آپ کہیں کہ وہ جامع القرآن تھے تو قرآن ثابت ہی نہیں ہو سکتا. اور پھر جن کے دامن میں سوائے غلاظت کے کچھ نہ تھا ان کو کاتب وحی بنا دیا. اور جب ہم اہل تسنن کی روایات کو دیکھتے ہیں کہ قرآن جمع کیوں ہوا تو کہا جنگ موتا میں سارے کافی حفاظ مارے گئے, قتل ہو گئے. تو اب خطرہ یہ پیدا ہوا کہ کہیں قرآن ضائع نہ ہو جائے. اب آپ یہاں ماشاءاللہ صاحب زبان حضرات ہیں. غالب کے دیوان کا اگر کوئی حافظ ہو تو اس کا کیا معنی ہوگا کہ 2 غزلیں یاد ہیں باقی نہیں یاد ہیں. دیوان غالب کا حافظ اسے کہتے ہیں جو غالب کے پہلے شعر سے لے کے آخری شعر تک کا حافظ ہو. تو اگر حافظوں کے مرنے سے قرآن خطرے میں آ گیا تھا تو یہ حافظ کہاں سے حفظ کر رہے تھے؟ یہ حافظ کہاں سے حفظ کر رہے تھے؟ اور اگر حافظوں کے مرنے سے ہی قرآن خطرے میں پڑا تھا تو پھر 2 حافظوں کو بٹھا لیتے, تب شبینہ کروا لیتے اور قرآن لکھ لیتے. لیکن جب قرآن جمع کرنے کی روایتیں دیکھتے ہیں تو کہتے کہ 2 تحریریں ہوں 2 مختلف لوگوں کی, وہ آپس میں مل جائیں تو اس کو قرآن میں شامل کریں گے. ہاں, تشیع کہتی ہے کہ جس پہ قرآن نازل ہوا تھا اسی کے ذمہ حفاظت قرآن بھی تھی. وہ قرآن کو کتاب کی صورت میں دے کے گئے تھے. رسول اکرم اپنی زندگی میں قرآن لکھوا رہے تھے اور قرآن بن رہا تھا. اور اس کی سب سے بڑی دلیل ایک بہت ہمارے بھائیوں کے جلیل القدر رہنما ہے, راہبر ہیں, ان کے اسلام لانے کا واقعہ کہ گھر سے تلوار لے کے رسول اکرم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے. رستے میں کوئی دوست مل گیا, اس نے کہا بھیا کہاں جا رہے ہو؟ کہا نعوذ باللہ من ذالک, یہ لفظ ہے تاریخ کے کہ فتنے کو قتل کرنے جا رہا ہوں. کہا کہ ادھر بعد میں جانا, پہلے گھر کی خبر لے لو. کہا گھر میں کیا ہوا؟ کہا تیری بہن مسلمان ہو گئی ہے. اب یہ صاحب گھر میں گئے, بہن کے گھر میں دیکھا کہ بہن اور بہنوئی کچھ پڑھ رہے ہیں. کہا یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا یہ قرآن ہے. یعنی جب یہ صاحب ابھی کافر تھے قرآن تب بھی لکھا جا رہا تھا. ابھی انہوں نے اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا, قرآن لکھا جا رہا تھا. کہا مجھے دکھاؤ. اب قربان جاؤں اس بہن کی عظمت کے. اس نے کہا تم نجس ہو, یہ قرآن ہے, تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. یا علی یا علی. کہا پھر اب کیا کروں؟
اس کو ہاتھ میں رکھنے کے لیے کہا کہ پہلے غسل کرو. اب خدا جانے غسل سے کفر کی نجاست کیسے دور ہوتی ہے. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. یا علی یا علی یا علی. یا علی یا علی. اور تیسری سب سے بڑی دلیل کہ قرآن خود کو جب کہتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن کا خود کو کتاب کہنا یہ بتاتا ہے کہ کتاب تیار ہو چکی تھی. کتاب کہتے ہی اسے جو بین الدفتین ہو. اور اب آپ کی سماعتوں پہ اعتماد کرتے ہوئے تمہید کا وقت نہیں ہے. 2 مقام تاریخ میں ایسے آتے ہیں کہ اگر قرآن زمانے رسول میں تدوین نہیں پا چکا تھا تو ایک مقام پہ اصحاب کو رسول سے پوچھنا چاہیے تھا کہ وہ کتاب کہاں ہے، اور ایک مقام پہ رسول کو صحابیوں سے پوچھنا چاہیے تھا کہ وہ کتاب کہاں ہے. کہ جب رسول نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب خدا اور اپنی عطرت، تو صحابیوں کو پوچھنا چاہیے تھا کہ مولا جو چھوڑے جا رہے ہیں وہ کتاب ہے کہاں. اور دوسرا مقام وہ ہے کہ جب رسول اکرم نے کہا کہ جاؤ لے آؤ کاغذ و قلم، میں تمہیں ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو، تو کسی نے کہا حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمیں کتاب خدا کافی ہے. تو اس وقت رسول کو پوچھنا چاہیے تھا او ملعون جس کتاب کا کہہ رہا ہے وہ کتاب ہے کہاں. اللہ اللہ. اب بس آخری بات سن لیجئے اور میں ختم کروں اپنے بیان کو. انشاءاللہ کل تفصیلی گفتگو ہوگی. قرآن منابع شریعت 2 چیزیں بنیادی جو مصادر ہیں، قرآن اور سنت، یعنی قرآن اور حدیث. علماء کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عرض کروں، قرآن قطعی السند ہے، اس کی سند قطعی ہے، علم ہے ہمیں کہ کلام خدا ہے، لیکن ظنی الدلالہ ہے، اس کی دلالت ظنی ہے. کون کہہ سکتا ہے کہ یہ جو آیت ہے اس سے مراد خدا کیا ہے؟ لہو ظہر و بطن، اس کے ظاہری 40 معنی ہے، باطنی معانی ہے، علوم کا سمندر ہے. یعنی قرآن کی سند پکی ہے، علم ہے ہمیں کہ یہ خدا کا کلام ہے، مراد خدا کا علم نہیں ہے کہ اس کی دلالت کس پہ ہے. چیز واجب یا حرام تب ہوتی ہے جب اس کا یقین ہو جائے. حرام تب ہوگی جب یقین ہو حسینی صاحب کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، اور واجب تک ہو تب ہوگی کہ جب یقین ہو جائے کہ اللہ نے اس کو واجب کیا ہے. قرآن قطعی السند ہے، یہ ہمیں پتا ہے کہ کلام خدا ہے، لیکن ظنی الدلالہ ہے، اس کی دلالت کا علم نہیں ہے کہ اللہ کی مراد کیا ہے. دوسرا مصدر حدیث ہے کہ حدیث سے پوچھئے. حدیث قطعی الدلالہ ہے، ہمیں پتا ہے کہ جب رسول کہتے ہیں وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ کہ جھوٹ سے بچو، تو رسول کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ سے بچو، لیکن قطعی السند نہیں ہے، ظنی السند ہے. قرآن قطعی السند ظنی الدلالہ، حدیث قطعی الدلالہ ظنی السند. حدیث آئی، ہمیں پتا ہے کہ مراد متکلم کیا ہے. آپ گھبرا تو نہیں گئے؟ بڑا مشکل مرحلہ ہے، 2 منٹ کا ساتھ چاہتا ہوں. کہ حدیث کا ہمیں یہ پتا ہے کہ مراد رسول کیا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ رسول نے کہی بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ حدیث کے سلسلوں میں بہت سے ابو ہریرے گھسے ہوئے ہیں. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. ظنی السند موسوی صاحب اس لیے ہے کہ مدینے میں پیاز آتے ہیں تو لوگ حدیثیں گھڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمیں 2 منابع ہیں، قرآن جس کی سند کا علم ہے، دلالت کا علم نہیں ہے. دوسرا مصدر حدیث، دلالت کا علم ہے، سند کا علم نہیں ہے. تو پھر اسلام کہاں ہے؟ جب اس کی سند نہیں پتا، اس کی دلالت نہیں پتا، تو پھر شریعت کہاں ہے؟
پھر واجب و حرام کہاں ہے؟ پھر مستحب و مکروہ کدھر ہے؟ تو یاد رکھیے میرے محترم حضار، جو قرآن کو قطعی الدلالہ ثابت کرے اور جو حدیث کو قطعی السند ثابت کرے اسی کو مجتہد کہتے ہیں۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد صلی اللہ۔ یا علی یا علی، قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث چاہیے، حدیث قطعی السند نہیں ہے۔ مجتہد یہی علوم پڑھ کے اس حدیث کو قطعی السند بناتے ہیں، پھر اس حدیث سے قرآن کے علوم سے باخبر ہوتے ہیں اور ہمارے لیے شریعت مقدسہ کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ مل کے بعد بلند درود بھیجئے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ۔ توجہ ہے نا میرے محترم حضار؟ اور اسی قرآن کو بچانے کے لیے ابو طالب کا گھر اجڑ گیا۔ آپ سنتے ہیں ذاکرین و واعظین سے کہ حسین نے نوک نیزہ سے قرآن کو تلاوت کیا، کیا وجہ ہے؟ خطبہ بتاتے ہیں کہ سر حسین اس لیے نوک نیزہ پہ قرآن تلاوت کر رہا تھا کہ لوگوں کی نظریں زینب کے کھلے سر پہ نہ پڑے، وہ اس طرف متوجہ ہو جائے۔ لیکن یہاں ایک اور نکتہ بھی آیت اللہ شوشتری کی کتاب میں پڑھا، انہوں نے کہا کہ حسین نوک نیزہ سے اس لیے تلاوت کر رہے ہیں کہ بدبختوں ہم پہ بخار کیا ہم پہ قتل بھی اثر نہیں کرتا، ہم قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ عزاداروں بس آپ کے آنسو آ گئے۔ ایک روایت سن لیجئے، عجیب و غریب روایت ہے۔ خولی ملعون کہتا ہے کہ میں سب سے آخر لوٹنے کے لیے پہنچا۔ عزاداروں لوٹ کا نام سننا آسان ہے، پتہ انہیں چلتا ہے جن کے گھر میں بدماش گھس آتے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں یہ خولی کہتا ہے کہ میں دیر سے لوٹ کے لیے پہنچا، لوگ لوٹ چکے تھے، ایک کمسن بچی کو کسی نے بچی سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، میرے ہاتھ میں اور کچھ نہ آیا اور مجھے جلدی بھی تھی، میں نے کچھ اس انداز سے گوشوارے اتارے کہ باپ کی طرح بیٹی کا چہرہ لہو لہان ہو۔ اجرکم علی اللہ۔ ایام شہادت امام زین العابدین ہے، کہتے ہیں میں خیموں کے اندر داخل ہوا، لوٹنے والوں نے بیمار سمجھ کے بیمار پر رحم کرتے ہوئے اس کے بستر کو چھوڑ دیا تھا۔ عزاداروں یہ کمینہ کہتا ہے کہ میں نے اس انداز سے بستر کو کھینچا کہ سجاد حسین کی طرح منہ کے بل زمین پہ آ گئے۔ اور خدا خبر اگلا جملہ سن سکو گے یا نہیں، کہتا ہے کہ دو چیزوں سے اشقیاء ڈرتے تھے، ایک حسین کے ذوالجلال سے کہ رسول کا گھوڑا ہے، اور دوسرا زینب کی چادر چھیننے سے کہ فاطمہ کی بیٹی ہے۔ عزاداروں یہ کمینہ کہتے ہیں مجھے کچھ نہ ملا، میں نے چادر بطول پہ ہاتھ ڈالا، علی کی بیٹی تھی، پردے کو بچانے کے لیے اپنی چادر کو پکڑ لیا۔ کہتے ہیں علی کی بیٹی چادر کو نہیں چھوڑ رہی تھی، یا میرے تازیانے سے کوئی ایسا ظلم کیا کہ چہرہ زینب لہو لو۔ ماتم حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔